حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے خلق اور خلق میں، یعنی شکل و صورت کے اندر اور اخلاق کے اندر حضرت فاطمہ سے زیادہ کوئی ہستی نہیں دیکھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہو. یعنی سب سے زیادہ جو شکل و صورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی وہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ملتی تھی، اور اخلاق کریمہ عادتیں بھی سب سے زیادہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا کرتی تھی. سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے لاڈلی شہزادی تھیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شادی کے بعد، نکاح کے بعد جب بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حاضر ہوتیں، گھر پہ آتیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور ان کو بوسہ دیا کرتے تھے، چوما کرتے تھے. اور جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر تشریف لے جاتے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کھڑی ہو جاتی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیا کرتی تھی، چوما کرتی تھی. سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کی نام کے ساتھ زہرا لگتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کلی، پھول کی کلی ہوتی ہے، اس کو عربی زبان میں زہرا کہتے ہیں، چمک دمک کو بھی زہرا کہتے ہیں. بعض علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ زہرا کہنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا میں سے جنت کی خوشبو آیا کرتے تھے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک تو شکل و صورت میں ملنا، اور دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ کے آداب سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری طرح آراستہ تھیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ رات بھر اللہ پاک کی بارگاہ میں بعض اوقات اپنی امت کے لیے دعائیں مانگا کرتے تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا اکثر حصہ امت کی بخشش و مغفرت کے لیے ہوا کرتا تھا. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بعض راتیں ایسی گزرتی کہ آپ ساری رات اللہ پاک کی بارگاہ میں صرف دعا کرتی. بعض راتیں وہ ہوتی ہیں کہ جس میں آپ ساری رات قیام کرتی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتی ہیں، اور بعض راتیں وہ ہوتی ہیں کہ جس میں صرف دعا مانگتی ہیں، اور دعا میں بھی اکثر حصہ یہ ہوتا تھا کہ یا اللہ امت محمدیہ کی مغفرت فرما دے، ان کو بخش دے. تو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات تھیں، طریقہ کار تھا، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا وہی انداز ہوا کرتا تھا. آپ رضی اللہ تعالی عنہ نکاح کے بعد اپنے ہاتھوں سے گھر کے کام کیا کرتی تھی. اس زمانے کے اندر چکی پیسی جاتی تھی، گیہوں آتے تھے تو گھر کے اندر ہی اس کا آٹا پیسنا ہے، تو سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ہاتھوں سے ہی چکی پیسا کرتی تھی. اپنے مبارک گھر کو اپنے ہاتھوں سے صاف کیا کرتی تھی. گھر کے سارے کام کاج جو ہوتے تھے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ خوش دلی کے ساتھ کیا کرتی تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ عرض کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بہت سارے خادم آئے ہوئے ہیں، خادمہ آئی ہوئی ہیں، کام والی اور خواتین بھی موجود ہیں، تو آپ جائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کریں کہ گھر کے کام کاج کے لیے آپ کو بھی کوئی باندی دے دیں، کوئی خادمہ دے دیں. حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ آئیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تشریف فرما نہیں تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بتا کر آ گئیں آپ، اور واپس گھر آ گئیں. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے مبارک گھر پہ تشریف لے کر آئے، اور وجہ پوچھی آنے کی تو وجہ بتائی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسا عمل بتاتا ہوں کہ جو تمہارے لیے اس خادمہ سے بہتر ہوگا. پھر آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک تسبیح عطا فرمائی جس کو تسبیح فاطمہ کہا جاتا ہے. اور وہ تسبیح فاطمہ یہ ہے کہ سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 ٹائم
سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر یہ پڑھ لیا کریں۔ اس کے فائدے علماء نے یہ ارشاد فرمائے کہ جو بندہ رات یہ پڑھ کر سوئے گا، صبح جب اٹھے گا تو بالکل فریش ہوگا، اس کی طبیعت بالکل حشاش بشاش ہوگی، اس کی طبیعت میں کوئی تھکاوٹ موجود نہیں ہوگی۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے اخلاق میں سے حصہ نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ان کی حیا میں سے ہم سب کو حیا نصیب فرمائے۔ یعنی لوگ سمجھتے ہیں کہ حیا صرف عورتوں کے لیے ہوتی ہے، تو عورتوں کے لیے بھی ہوتی ہے، حیا مرد کے لیے بھی ہے۔ جس طرح عورت نے حیا کرنی ہے ویسے ہی مرد نے بھی حیا کرنی ہے۔ عورت میں مرد کے مقابلے میں حیا زیادہ ہوتی ہے، اس لیے خاص طور پہ وہاں ذکر کیا جاتا ہے، ورنہ جو حیا ہے وہ مرد کے لیے بھی اتنی ہی ہے جتنی عورت کے لیے ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الحیاء والایمان قرینا، حیا اور ایمان یہ آپس میں بالکل ملے ہوئے ہیں۔ اذا رفع احدهما رفع الاخر، جب ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز اٹھتی ہے تو دوسری چیز بھی اٹھا لی جاتی ہے۔ جس کے اندر حیا نہیں اس کے ایمان کا کوئی بھروسہ نہیں کہ کب کیا بک دے، کیا الفاظ منہ سے نکال دے، تو اس کے ایمان کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا کہ کس وقت اپنے ایمان کو ضائع کر بیٹھے۔ رب العزت جل وعلا ہم سب کو حیا کی دولت سے بھی مالا مال فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔